الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 4 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 97 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے پرچیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسی پرچیاں بھی آتی ہیں جن میں کوئی ایسا ٹاپک پوچھا ہوا ہوتا ہے آپ نے جو پوری ڈاکٹرن ہے، جو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا جس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہوگی۔ بعض اوقات 35-40 منٹ، بعض اوقات 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، بعض اوقات 3 گھنٹے بھی چاہیے ہوتے ہیں کسی ٹاپک کو ہر اینگل سے کور کرنے کے لیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالفین کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر کسی نے یہ عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو کس بنیاد پہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی دوسرے شخص کی ویڈیو دیکھیں جو بالکل 180 ڈگری بات کر رہے ہیں اور پھر آپ آ کے مجھ سے کاؤنٹر کوشچن کریں۔ میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تفصیلی، اس میں نے مخالفین کے ان دلائل کا بھی ذکر کر دیا ہے جو عموماً عام علماء کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جو وہ سوچ سکتے تھے نا، ان ساری باتوں کے جوابات بھی میں نے ریکارڈ کروائے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک چوز کرتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے تفصیلی، تو میں مخالفین کے بھی تمام دلائل کتابوں میں جو آئے ہیں ان کے بڑے علماء کے وہ پڑھتا ہوں، پھر جو ان کے بڑے سپیکرز ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں۔ بغیر کسی کو پڑھے یا سنے کوئی رائے قائم کرنا وہ آپ کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم بننے والی بات ہے، اور پھر بعد میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ ادھوری بات چلی جائے تو مخالفین جو ہیں وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں۔ کلپس کاٹے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا لقمہ کسی اور شخص کے منہ میں ڈالیں، اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے میں غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بتا سامنے بیٹھ کے۔ تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہو، لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتہ چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منوان اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو۔ تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے۔ یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں۔ ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی کی۔ دین سکھانے والے شخص کو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، پرابلم اینڈ پہ نہیں کبھی کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی تحقیق کے دوران اپنی ینگ ایج کے اندر بہت کم لوگ ایسے پائے ہیں کہ جس سے جا کے جب آپ سوال کریں تو وہ اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہے، وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کی پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ میرے پاس جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں نا،
میری کوشش ہوتی ہے میں سلوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ بات کسی طریقے سے ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے سمجھا دوں. بعض اوقات کوئی ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں, ان کو آپ ایک جملے میں کور نہیں کر سکتے, جو مرضی آپ کریں. تو اس کے لیے میں پھر جب پرچیوں کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اس میں آپ کو کوئی ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا کہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ہاں ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس کے بارے میں میری رائے ان پرنسپل یہ ہے, لیکن اگر اس سے ایکسپلین کرنا شروع کرے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے اور پیغمبر سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے بات سمجھانے کے لیے. قرآن ایک صفحے پہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن وسوسے ہی اتنے زیادہ ہیں, ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان ایشوز کو سیٹل کرتے کرتے اتنی موٹی کتاب بن گئی. آج یہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سے آپ ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی. اس میں ضرور کوئی ایسی بات لکھی ہوگی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ ہے. 6 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقدمہ کیا ہے. سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں ہے, اس کے بعد سورۃ الاعراف میں ہے, سورہ سواد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل میں, سورۃ الکہف کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر. سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. وہ اکڑ گیا, تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا, سورۃ الاعراف میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ, سورۃ الحجر میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن آپ کو 6 جگہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا, الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو, سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب اس جملے سے تو ایک عام آدمی یہی مطلب لے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا. اس میں تو وہ اسکپ ہے بات, جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ ابلیس کون تھا. فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اس جملے کو آپ کہیں بھی لے جائیں, اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا جس نے نافرمانی کی. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے, سورۃ الکہف, اس میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا. تو قرآن کی دونوں آیات بظاہر تو ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف یہ کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری طرف 6 جگہ پہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا ہے. آپ سے پوچھا جاتا تو 6 کی 6 جگہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی, جو باقی کی 6 جگہ ہیں. لیکن 7 جگہ میں سے ایک جگہ کلیریفیکیشن ہے, باقی 6 جگہ ان اٹینڈڈ ہے. یعنی کلپ کاٹ سکتے ہیں آپ قرآن میں سے بھی, اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, اور 6 جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات خود غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ, کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری جگہ 6 دفعہ آیا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا. اگر وہ آپ وہ والا صفحہ پھاڑ دیں, سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50, تو مجھے بتائیں سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نہ ہو, پوری انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک قصہ آدم اور ابلیس, وہ آپ قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے. الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے, قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ کلپ کاٹنا چاہیں تو. اور یہی کرتے ہیں غیر مسلم بھی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیات نکالی. قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ میں جہاں کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو.
اسلام تو جو ہے وہ ہیومینٹی کا قاتل ہے، حالانکہ یہ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ تھا جس میں ایک پیس ٹریٹی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اور اس میں یہ چیز طے تھی کہ اگر یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو پھر آگے معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے۔ وہ کافروں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور اس معاہدے کو توڑا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے کہا تھا کہ اب یہ جہاں بھی تمہیں ملے نا، ان کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ اب بات ہی بالکل کچھ اور ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی ہیں اسلام کے خلاف، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ والی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جی جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دینا۔ تو کلپ تو قرآن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ آگے لکھا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں۔ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ دیکھیں بات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی۔ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری جنتی صحابی کو کہا تھا یہ منافق ہے، میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار اتنی بڑی پرسنالٹی ایک صحابی کو منافق کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ پورا واقعہ ہے، اس صحابی نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر نبی علیہ السلام کا راز لیک کر کے کافروں کو بتا دیا تھا کہ ہم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، تم تیاری کر لو جنگ کی، اور اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور رشتہ دار اور جو میری وہاں پہ جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا اور اس عورت کو گرفتار کر لیا جس کے جوڑے میں وہ خط تھا۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے، اور اسے اس ہستی نے خبر دی ہے کہ وہ بھی جھوٹی نہیں ہے، اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط تم سے ریٹریو کروں گا۔ پھر اس عورت نے وہ جوڑا کھولا اور وہ خط نکلا۔ اب وہ خط جیسے حضور کی خدمت میں آیا تو آپ کیا سمجھ سکتے تھے حضرت عمر کا ریاکشن کیا غلط تھا؟ ابن ابی بلتع کو ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں یہیں پہ گلا کاٹوں، اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ میں عمر چھوڑ دوں۔ اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کے اندر باقاعدہ آیات نازل ہوئی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ، وہ ساری ابن ابی بلتع کے بارے میں ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اس کا رسول نہ ہو جائے، اور تم ایسے لوگوں سے دوستیاں گانٹ رہے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا۔ اب میں اس میں سے کلپ کاٹ لوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، نبی کے ساتھ غداری ایک منافق ہی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے غداری اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ مجھے پیغمبر نہیں مانتا، اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ اور کس پہ ہو گیا؟ ایک بدری صحابی پہ۔ تو بنو امیہ شاہی کوئی نہیں، ہاں بدری جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں وہ بھی اپنے نبی کے ساتھ غداری کر جائیں، اس کا مطلب ہے کہ معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حدیث سے پھر امام بخاری نے ایک مسئلہ نکالا، انہوں نے اس حدیث کو ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا، اور اس پہ انہوں نے پتہ کیا ہیڈنگ باندھی کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو منافق اور کافر کہہ لے تو وہ خود کافر اور منافق نہیں ہوگا، اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی بخاری مسلم کی کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے منافق اور وہ غلط کہہ رہا تھا تو اس پہ فتویٰ واپس آ جاتا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ فتویٰ حضرت عمر پہ واپس اس لیے نہیں آئے گا کہ انہوں نے قرائن کی بنیاد پہ صحیح ڈیسیژن کیا ہے اپنی جگہ، اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی۔ بعد میں تو توبہ کروانی چاہیے تھی نا کہ تنوں غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں کروائی۔ مراد یہ یعنی رجوع ریکارڈ نہیں کروایا حضرت عمر کا۔ ہاں اب مجھے بتائیں حضرت عمر ایک بدری کو منافق کہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، حضور وہ غلط بھی ثابت کر دیں،
اور حضرت عمر سے رجوع بھی نہ ریکارڈ کروائیں، اور امام بخاری اس سے یہ رزلٹ نکالیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو بھی کافر اور منافق کہے اس علم کی بنیاد پہ جو اس تک غلط بات پہنچی، تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ جب میں بول دوں تو کہتا ہے یہ کسی صحابی کو کافر کہہ دو تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ سرکار صحابی تو چھوڑ دو، جو صبح شام مجھے گالیاں نکالتے ہیں نا، جنہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں تو انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، میں انہیں کافر نہیں مانتا۔ تو صحابی تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن جس شخص کو اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی غلط بات پہنچی اور اس نے کسی صحابی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی اور معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر اور منافق کہہ لیا، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے۔ آج اگر کسی غالی رافضی کو یہ بتایا گیا کہ سیدہ فاطمہ کا قاتل سیدنا عمر ہے، تو ظاہر ہے اس نے تو سیدنا عمر کو گالی ہی دینی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ایک جعلی بات ہے جو ان کی طرف منسوخ کی گئی ہے، ایک جھوٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اسے اپنے علم کی حد تک وہی کچھ پتہ چلا جو کچھ حضرت عمر کو ابن ابی بلتہ کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ یہ پیورلی فقہی بحثیں تھیں، یہ پیورلی ایک علمی گفتگو تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لوگ ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے تھے۔ میں نے آگے چونکہ اسے ویڈیو میں بیان کیا، اور ویڈیو میں بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بیچارے قصے کہانیاں سناتے تھے، انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بیچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے دیکھو نہیں آنے کے کہتا تھے، دیکھو نہیں آنے کے کہتا تھے۔ اچھا، مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں، چلے ریل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ شکریہ میرے تمام وہ علماء کرائم، کام چپ کے رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا۔ تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، آپ چھوڑ دیں، میرے بارے میں تو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے، کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے۔ 60,000 کتابیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں۔ 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نور چاہیے۔ ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرن کا، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، ڈاکٹرن کا جواب ہوتا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائن کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے اسٹڈی کیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا، لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یار، جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی علیہ السلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ طاقت ہے نا۔ تو اسلام کی طاقت، سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں۔ جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے، کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا، میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا۔ آپ تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں، آلموسٹ کوئی اعتراض بچا ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو، تو میں جواب دے چکا ہوں۔ اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بار بار مجھے قادیانی کہنا، اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا۔ قادیانی کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ۔ تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے۔
جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دلیری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں، یہ یوں تھا، ایک ایک چیز کا آگے جواب دیتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کرتا۔